نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا میں آپ کو ایک عطیہ کروں، ایک بخشش کروں، ایک چیز بتاؤں، 10 چیزوں کا مالک بناؤں کہ جب تم اس کام کرو گے تو حق تعالی شانہ تمہارے سب شروع کے اور آخر کے گناہ، پرانے اور نئے، غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کر، چھوٹے اور بڑے، چھپ کر کیے ہوئے اور کھلم کھلا، سبھی گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وہ کام یہ ہے کہ 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ کر پڑھو، اور اس میں 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جائے۔ اگر ممکن ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو، یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ ہی لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں 1 مرتبہ تو پڑھ ہی لو۔ احادیث کی کتابیں ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی اور مشکات کے اندر مختلف روایات اس کی آئی ہیں، جس میں 2 طریقے معروف۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ کر پہلے سبحانک اللہم پڑھے، اور الحمد شریف پڑھنے سے پہلے 15 دفعہ ان کلموں کو پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد شریف اور کوئی سورت پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھے، رکوع سے کھڑا ہو کر پھر رکوع میں جائے تو پہلے سبحان ربی العظیم اور پھر 10 مرتبہ پڑھے، پھر رکوع سے کھڑا ہو کر 10 مرتبہ، پھر سجدوں کے اندر دونوں سجدوں میں 10 مرتبہ اور دونوں سجدوں کے درمیان میں 10 مرتبہ پڑھے۔ تو اس طریقے سے یہ 75 ایک رکعت میں ہو جاتی ہے۔ ایسے 4 رکعت ادا کریں۔ اس کے اندر ایک چیز کا خیال رکھیں کہ تسبیح لے کر اس پر گننا یا انگلیوں کو بند کر کے گننا مکروہ ہے، لہٰذا انگلیاں جس طرح اپنی جگہ پر ہیں ویسی ہی رہیں، اور حل کرنے پر ایک ایک انگلی کو اسی جگہ دباتا رہے۔ اگر کسی رکن میں تسبیح پڑھنا بھول جائے تو دوسرے رکن میں اس کو پورا کر لیں۔ البتہ جو بھولی ہوئی قضا، اس کو رکوع سے اٹھ کر اور 2 سجدوں کے درمیان نہ کرے، بلکہ اس سے اگلے عمل کے اندر رکوع میں یا سجدے میں کریں۔ اگر سجدے میں دوسرے سجدے میں بھول گیا تو اگلی رکعت کے اندر پہلے قضا کرے، پھر دوسرے عدد پورے کرے، اور اگر آخری رکعت کے اندر بھول گیا تو پھر اتحیات پڑھنے سے پہلے اس کا جو ہے وہ عدد پورا کر لیں۔ آج کل گلوبل وارمنگ اور انوائرمنٹل ایشوز کے حوالے سے ہر کوئی گرین ایٹماسفیئر چاہ رہا ہے، چاہے وہ افریقن کنٹریز ہوں یا پاکستان یا ریاض سعودی عربیہ یا کوئی اور علاقہ، ہر طرف بلین ٹریز کے بارے میں فکر کی جا رہی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، جب وہ معراج کے موقع پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اور اس کے پودے یہ کلمات سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ہے، لہذا تم میں سے جو چاہے جتنے درخت لگا لے۔ اس حدیث شریف میں باوضو پڑھنے کا اور نماز کے دوران پڑھنے کا ذکر نہیں۔ اس اعتبار سے صلاۃ التسبیح کے اندر جو پڑھے گا تو اس کا اجر کتنا ہوگا واللہ عالم۔ اگر 300 کلمے یہ 4 رکعت صلاۃ الحاجت میں پڑھتا ہے تو اس اعتبار سے 1200 درخت یہ روزانہ لگا سکتا ہے، اور رمضان المبارک میں 84,070 کے حساب سے، اور اگر 30 دن پڑھے تو 2.52 ملین ٹریز، اور ایسے ہی اگر روزانہ 200 مرتبہ یہ کلمات پڑھے تو اس اعتبار سے روزانہ 800 درخت، رمضان المبارک کے حساب سے 56,000، اور 30 دنوں میں 1.68 ملین۔ تو گویا یہ اکیلا
4 ملین سے زیادہ درخت لگا سکتا ہے، اور اگر یہ دوسروں کو ترغیب دے تو ان کی مقبول عبادت کا اجر اس کو ملے گا۔ اب ہم میں سے جو چاہے اللہ کے خزانوں سے زیادہ حاصل کرنے والا بن جائے۔ آمین۔